ضد تانے تار ناول کیس نمبر 27۔ مراد کو بلاؤ، وہ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بولا، اور درخت نے ایک دم اٹھ کر دوپٹہ خود پر لپیٹ دی جلدی سے باہر بھاگی تھی۔ باہر تقریباً دن نکلنے کو تھا۔ وہ بے چینی سے کبھی ادھر تو کبھی ادھر دیکھتی، اور پھر اسے وہ بوتل کے جین کی طرح اپنے سامنے حاضر ہوتا دکھائی دے ہی گیا۔ وہ شاید شکار پہ جانے والا تھا، کیونکہ اس کے پاس وہی سامان تھا۔ درخنے کو دیکھتا ملازم کو بقیہ سامان دے کر وہ اجلت میں اس کی جانب بڑھا۔ خانم خیریت؟ وہ پوچھنے لگا۔ معلوم نہیں بختیار کو کیا ہو گیا ہے، وہ بھیگے لہجے میں بولی، جبکہ مراد اگلا لمحہ ضائع کیا بنا ہی اندر گھس گیا تھا۔ وہ گہرے سانس لے رہا تھا، اس کا مضبوط تناور وجود بستر پر ڈھیر تھا۔ مراد خود بوکھلا گیا۔ خان، اس نے بختیار کو جھنجھوڑا مگر بے سود۔ مراد کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آج سے پہلے ایسے نہیں ہوا تھا۔ ہاں، اس کا اکثر دل گھبرا جاتا تھا، مگر ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ بالکل مدہوش ہو جائے۔ اس کی پیشانی پسینے سے تر تھی۔ مراد کے پاس بھی کوئی حل نہ نکلتا دیکھ درخنے بری طرح رونے لگی۔ مراد کو اس وقت خان کے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں، وہ بولا اور موبائل نکالا۔ درخنے نے آنسو صاف کیے۔ کیا یہاں کوئی عالم نہیں، کوئی نیک انسان، کوئی ولی؟ وہ سوال کرنے لگی۔ مراد نے سر ہلایا۔ پلیز کسی کو لے آئیں، وہ بولی اور بختیار کے پاس بیٹھ گئی۔ معلوم نہیں وہ کیا پڑھ رہی تھی۔ مراد کو تو پاگل پن ہی لگ رہا تھا۔ صاف واضح تھا طبیعت خراب ہو رہی تھی خان کی، اور وہ سر جھٹک کر باہر نکلا اور درخنے نے بختیار کا چہرہ صاف کیا۔ وہ اس انسان سے بے پناہ محبت کرنے لگی تھی، بے شمار محبت، ایسی محبت جس میں کسی تیسرے کی گنجائش نہ ہو، ایسی محبت جس میں اس کی تکلیف پر وہ خود بلا اٹھے اور اس کا چہرہ صاف کر دی۔ جو اس کی زبان پر وہ ورد چڑھ رہا تھا وہ پڑھتی جا رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا اس وقت اسے کیا کرنا چاہیے، مگر وہ پڑھ رہی تھی، اور جب تک وہ اس پر پڑھ کر پھونکتی رہی تب تک مراد لوٹ آیا۔ مراد ڈاکٹر کو لایا تھا جبکہ اس نے درخنے کی بات کو ٹال دیا تھا۔ درخنے کو مراد پر سخت غصہ آیا، مگر ڈاکٹر کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکی۔ بی پی لو ہو گیا ہے، زیادہ کوئی مسئلہ نہیں، خان بالکل ٹھیک ہے، ڈاکٹر نے کہا اور چند ادویات لکھ دی۔ مگر اتنا بی پی ایک دم لو ہو جانا کیوں؟ مراد کچھ وجہ سمجھ نہیں آئی تھی۔ ہاں، اس طرح ہو جاتا ہے اکثر، دیر سے کھانا کھانے پر اور کام میں مصروف رہنے پر۔ فکر کی بات نہیں ہے۔ آپ انہیں اس دوائی کے ساتھ تیز میٹھے کا دودھ پلا دیں، انشاءاللہ خان اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں گے، ڈاکٹر مسکرا کر بولا۔ مراد نے بھی سر ہلایا۔ البتہ درخنے بھڑکی کھڑی تھی۔ ڈاکٹر کو چھوڑنے کے لیے وہ باہر نکلا اور درخنے پھر سے بختیار کے پاس آ گئی۔ بختیار، اس نے اس کو ہلکا سا ہلایا۔ سورج مکمل بیدار ہو چکا تھا، کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی بھی پھیلنے لگی تھی۔ درخنے نے اٹھ کر اس کے احساس میں پردے ڈال دیے، اور اس وقت اسے ہر شخص پہ غصہ تھا۔ کہانی کو وہ سمجھ رہی تھی، ابھی وہ کچھ اور سوچتی۔ مراد پھر سے آ گیا۔ خانم، خان کے لیے ناشتہ بنوا لوں؟ مجھ سے بات مت کرو، جب بختیار ٹھیک ہو جائیں گے میں تمہاری کمپلین کروں گی کہ میری بات کی تمہارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں، وہ بھڑک کر بولی۔ مراد تو حیران رہ گیا۔ ایسا نہیں ہے خانم، اس وقت ڈاکٹر کی ضرورت تھی خان کو۔ بختیار کو سوتے ہوئے دیکھ مراد سر جھکا کر بولا۔ ہاں، تم بہت بڑے ہو گئے ہو، سب پتہ ہے تمہیں، جاؤ اب یہاں سے، اور کہا ہے میں نے تمہیں، میں تمہاری شکایت لگاؤں گی، وہ گھور کر بولی۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں ابھی لے آتا ہوں، اس کے بھڑکنے سے خائف ہوتا وہ بولا۔ ضرورت نہیں ہے، وہ اب بھی غصے میں لگی۔ ٹھیک ہے، جب خان اٹھ جائیں گے اور آپ انہیں شکایت لگا دیں گی میں تب لے آؤں گا۔ مراد، مجھے تنگ نہ کرو،
مجھے فکر ہو رہی ہے، وہ بھی بسی سے اس کا شرارتی لہجہ محسوس کرتی بولی، جبکہ مراد سنجیدہ ہو گیا۔ آخر کیا ماجرا ہے؟ کیوں وہ ایسا رویہ دے رہی ہے؟ آپ چاہیں تو اپنا بھائی سمجھ کے شیئر کر سکتی ہیں۔ آپ کو کیا بات پریشان کر رہی ہے؟ میں قسم کھاتا ہوں خان کی وفاداری اور آپ سے بہن کا رشتہ آخری دم تک نبھاؤں گا اور آپ کی پریشانی کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا، وہ وثوق سے بولا۔ شب کے درخت نے آنسو صاف کرتی نفی میں سر ہلانے لگی۔ کوئی میری بات نہیں مانے گا، تم میں سے کوئی بھی نہیں مانے گا، اور یہ تمہارا اوور سمارٹ خان تو بالکل بھی نہیں۔ شاید طلاق دے کے حویلی سے نکال دے، لیکن مجھے شوق بھی نہیں حویلی میں رہنے کا، وہ منہ پھلا کر بولی۔ اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کر رہی ہیں خان؟ آپ کو طلاق دینے سے پہلے سب تہس نہس کر دیں گے۔ آپ طلاق کے بارے میں سوچیے گا بھی مت، اس نے کہا۔ درخت نے خاموش رہ گی۔ ایسی کیا بات ہے خان جو آپ کو لگتا ہے کوئی بھی نہیں مانے گا؟ وہ بولا۔ شب کے درخنے نے سر پر دوپٹہ لیا اور ایک فیصلہ کیا۔ کیا ہم باہر چل سکتے ہیں؟ جی بالکل، یہ جگہ، یہ علاقہ، یہ پورا گاؤں آپ کا ہے۔ آپ جہاں چاہیں وہاں جا سکتی ہیں، آپ کو کوئی نہیں ٹوک سکتا، اس نے تفصیلی جواب دیا۔ درخت نے سر ہلا کر اس کے پیچھے پیچھے ہو لی۔ وہ تو دونوں کمرے سے باہر آ گئے تھے، جبکہ درخت نے گھبرا بھی رہی تھی۔ یہ ذکر چھیڑتے ہوئے اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ کچھ تو بتائے، شاید کوئی حل نکل آئے۔ درخت نے اس جگہ پہ بیٹھ گئی جہاں بختیار بیٹھ کر اپنے لوگوں کے لیے فیصلے کرتا تھا۔ شب کے مراد جس طرح بختیار کے سامنے کھڑا ہوتا تھا، اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ مجھے لگتا ہے، وہ رکی۔ مراد ہمدن گوشت تھا۔ یہ لگتا نہیں، یقین ہے کہ بختیار پہ کالا علم ہوا تھا۔ وٹ؟ وہ بے ساختہ حیرانگی سے ہنس دیا۔ درخت نے اسے گھور کر رہ گئی۔ معافی چاہتا ہوں خانم، لیکن یہ بات حیران کن ہے، مراد بولا، چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ یہ سچ ہے، درخت نے جیسے اپنی بات پہ دباؤ دیا۔ اچھا، آپ کو کیسے محسوس ہوا ہے یہ؟ مراد نے سنجیدگی سے اس کی بات پہ توجہ دی۔ شب کے اندر اندر وہ ہنس رہا تھا۔ جب بڑی بہن کا دماغ ہلا ہوا تھا، چھوٹی تو شکل سے ہی پاگل لگتی تھی۔ وہ ہنسی ضبط کر رہا تھا۔ مراد میں سنجیدہ ہوں، اور یہ سارا کام مورے کر رہی ہے۔ انہوں نے مجھے خود بتایا ہے، وہ بختیار سے سخت نفرت کرتی ہے، مجھ سے، تم سے، اس حویلی سے، اس گاؤں کے ایک ایک شخص سے۔ وہ اتنی نفرت کرتی ہے کہ وہ سب تباہ کر دینا چاہتی ہے۔ میری بات کو سمجھو۔ بس خانم، مراد ایک دم بھڑکا، حالانکہ وہ چاہتا نہیں تھا کہ وہ ایسا کرے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ سب انہوں نے خود مجھے بتایا۔ مراد، میرا یقین کرو، بختیار کے ساتھ آج صبح جو کچھ ہوا ہے، وہ کوئی ڈاکٹری مسئلہ نہیں تھا۔ درخت نے ہار نہ مانتے ہوئے بولی، جبکہ مراد نے لمبا سانس کھینچا۔ بہتر ہوگا ایسا کوئی بھی ذکر آپ خان سے نہ کریں، کہیں آپ کے الفاظ سچ نہ ہو جائیں۔ ہماری مورے ایک پاک اور دنیا کی سب سے اچھی خاتون ہے، جنہوں نے اتنے ظلم و زیادتی کے باوجود خان کی پرورش کے ساتھ ساتھ ان کی ہر خواہش کا احترام بھی کیا۔ ان کے لیے ہمیشہ جو بھی سوچا، اچھا سوچا۔ آپ ایسی باتیں نہ کریں، وہ تلخی سے بولا۔ مراد، خانم دن نکل آئے ہیں، ملازم بھی آ رہے ہیں، آپ گھر جائیں اور پلیز یہ ذکر دوبارہ اپنے منہ پر مت لائیے گا۔ میں اپنے کان کی خوشیوں
خوشیوں کا گھٹانا نہیں چاہتا۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر وہاں سے آگے چلا گیا، جبکہ عالم بھی اسی وقت داخل ہو رہا تھا۔ معلوم نہیں کیوں کہ مراد غصے سے باہر نکل رہا تھا، جبکہ عالم نے اسے روکا۔ ہم پھر بات کریں گے، میں کچھ فریش ہو جاؤں، اس کے بعد شکار پہ چلیں گے، وہ کہہ کر وہاں سے جانے لگا۔ اور بختیار، وہ کہاں ہے؟ وہ نہیں چل رہا کیا؟ عالم بولا، جبکہ مراد کے جاتے جاتے اسے اطلاع دی تھی کہ اس کی طبیعت درست نہیں۔ عالم پریشانی سے اندر آیا اور وہاں درخنے کو بیٹھا روتا دیکھ وہ وہیں رک گیا۔ وہ بختیار کی خانم تھی، لحاظ اور ادب ضروری تھا۔ عالم کے سامنے، عالم کے اسلام پر اس نے سر اٹھایا۔ درخنے جلدی سے اٹھ گئی، کچھ گھبرا بھی گئی، وہاں سے جانے لگی کہ عالم نہ چاہتے ہوئے بھی پکار اٹھا۔ معافی چاہتا ہوں، آپ کے ذاتی مسئلے میں دخل دے رہا ہوں، لیکن جاننا چاہتا ہوں آپ یہاں بیٹھی کیوں رو رہی ہیں؟ اگر بختیار کو پتہ چل گیا آپ رو رہی تھیں اور کسی نے آپ کی باز پرس نہیں کی تو یقیناً ہم سب کو اپنی گولیوں سے بھون دے گا۔ مراد گدھے نے کچھ کہا ہے آپ کو؟ وہ مراد کے رویے کو بھی سمجھ نہیں پایا تھا۔ درخنے نفی میں سر ہلانے لگی اور پھر جیسے برداشت میں کچھ اور پھر جیسے یادداشت میں کچھ آیا تھا، وہ جاتی جاتی رک گئی۔ آپ عالم خان ہیں؟ اس نے پوچھا۔ جی، موصوف کو عالم خان کہتے ہیں۔ آپ کے مورے بختیار کی مورے کے بارے میں سب جانتی ہے، وہ جلدی سے بولی۔ عالم چونک گیا، آنسوں سے تر سوجی آنکھیں، وہ ایک دم نگاہ پھیر گیا۔ آپ کیا جانتی ہیں ان کے بارے میں؟ عالم نے سوال کیا اور درخنے رو دی۔ میری بات کوئی نہیں مان رہا۔ وہ مورے اچھی عورت نہیں ہیں، جادوگرنی ہیں، وہ سب سے نفرت کرتی ہیں، مگر وہ بری طرح رو دی، جبکہ عالم تھم گیا اپنی جگہ پر۔ آج سے چند دن پہلے اکبر خان، مورے ریحانہ خان اور اذہان خان کی تمام روادار اس کی مورے نے سنائی تھی، اسے جس کا یقین کرنا مشکل تھا، مگر جو حالات تھے اس کے حساب سے کچھ مشکل نہیں تھا۔ عالم کو علم نہیں تھا، درخنے سب جان جائے گی۔ وہ اس کی سمت دیکھنے لگا، جبکہ درخنے کو سمجھ آ گئی یہاں کوئی اس کی بات کبھی نہیں مانے گا۔ آپ بالکل صحیح سمجھیں خانم، وہ عورت نہیں ڈائن ہے جو اپنے بچے کو کھا جائے گی اور اسے فرق بھی نہیں پڑے گا۔ میں جانتا ہوں سب اس کے بارے میں، لیکن افسوس کے ساتھ بختیار زمین آسمان ایک کر دے گا، ہماری بات کا کبھی یقین نہیں کرے گا۔ عالم کے الفاظ پر درخنے نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور حیران رہ گئی۔ عالم نے سر ہلا دیا۔ مجھے سب علم ہے، یہاں تک کہ یہ بھی کہ انہوں نے آپ کے ساتھ جو کچھ بھی کرایا، بختیار سے سب جان بوجھ کر کرایا، اور بختیار انہیں کبھی غلط سمجھے گا ہی نہیں۔ وہ بدلے کی آگ میں برسوں سے جل رہی ہیں اور ان کا تن من اس طرح سیاہ ہو چکا ہے کہ اب شاید وہ لوگ وہ صرف جلائیں اور راکھ کر دیں۔ تو میں کیا کروں؟ وہ جلدی سے بولی۔ مجھے خوشی ہے کہ میرے ساتھ اب کوئی اور بھی رازدار ہے اس کہانی کا، کیونکہ اکیلے میں بختیار کو کبھی گائل نہیں کر سکتا تھا، اور اب میں تو اس کی جان بسی ہے، لیکن وہ اس معاملے میں آپ کی بھی نہیں مانے گا۔ آپ کو جو بھی کرنا چاہیے سب احتیاط اور دھیان سے کرنا چاہیے، بلکہ ہم دونوں کو۔ وہ اس کی جانب دیکھنے لگا اور درخنے نے فوراً سر ہلا دیا۔ بختیار سو کے اٹھا تو کافی فریش تھا۔ اس نے اپنے پہلو میں دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا، پھر اپنے قدموں میں دیکھا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ یہ کون سے وقت کی نماز ہے خان؟ وہ وقت دیکھتا اٹھ گیا۔ اثر گے، اب تمہیں اتنی بھی خبر نہیں، وہ سنجیدگی سے بولی۔
غصہ ہے؟ وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ نہیں، وہ نفی کرتے اس کے لیے کھانا جو اپنے ہاتھ سے تیار کیا تھا اس کے سامنے رکھنے لگی۔ جبکہ بختیار نے اس کا چہرہ دیکھا، وہ روئی تھی، صاف واضح تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے پھر سے سوال کیا۔ کچھ نہیں ہوا، مجھے کیا ہونا ہے؟ تمہاری طبیعت خراب ہو گئی تھی، کافی دیر بے ہوش رہنے کے بعد سو گئے تھے۔ زیادہ سوال نہ کرو، کبھی پھر سے ہو جاؤ۔ ایک منٹ خان، بچہ نہیں ہوں مجھے، اتنا ٹریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، خود کھا لو۔ وہ تو بھڑک کر پلیٹیں اس کے آگے پٹکتی اٹھ گئی۔ سب کے بختیار گہرا سانس بھر گیا۔ اچھا، غصہ کس بات کا ہے؟ میرے بے ہوش ہونے کا، طبیعت خراب ہونے کا، یا کچھ اور ہے؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے پیچھے آیا، جو چھوٹے سے کچن کی طرف بڑھی اور چائے بنانے لگی۔ بخت، سر درد کر رہا ہے، پلیز مجھے تنگ مت کرو، وہ عاجزی سے بولی۔ خان، بختیار نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ شب کے درکنے بے ساختہ اس کے سینے میں سما گئی۔ بختیار نے اس کے گرد مضبوط حصار باندھ دیا۔ آپ بھی عجیب خاتون ہیں۔ اب گھمنڈر آپ کو نہیں کہہ سکتا۔ آپ مطلب سمجھ گئی تو اسی دن مجھے بنا دیں گے گھمنڈر۔ تو کیا میں یہ رہا تھا، خفا نہ ہو، آپ یہاں سے کہیں نہیں جائیں گی؟ ہم خاص کر تب، جب تک میں اپنا کام نہ کر لوں، وہ شرارتی لہجے میں بولا۔ درکنے نے اس کے سینے پر سے چہرہ اٹھایا۔ سچ کہہ رہے ہو؟ آف کورس، وہ شانے اچکا گیا۔ پھر میں تمہیں اپنے قریب پٹکنے بھی نہیں دوں گی، وہ بولی اور اپنی مسکراہٹ روکنے لگی۔ شب کے بختیار اس کے کان کے قریب جھکا۔ یہ آپ کے لیے ممکن نہیں سائیں، آپ چوہی جیسی ہیں، شیر سے بچنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، کچا کہ اپنے آپ کو بچا لے۔ چوہی؟ درکنے نے مکہ اس کے بازو پہ جڑ دیا، جبکہ وہ ہنستے ہوئے اس کی حسین مسکراہٹ کو اپنی مسکراہٹ میں قید کرتا نرمی سے محسوس کرنے لگا۔ جبکہ درکنے اس کے بازو میں قید کھڑی تھی، کچھ ایسے کہ وہ اپنے ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتی تھی، اور بختیار بڑے ہی مگن انداز میں اس کی سانسوں کی روانگی، اس کے گالوں کی سرخیوں کو، اس کی پیشانی کی چمک کو بے ساختگی میں چھوتا چلا گیا۔ اور اچانک کے درکنے اسے چہرہ دور کر گئی۔ چائے ابل گئی تھی۔ خیال رکھا کریں، کہاں ہو گیا آپ کا دماغ؟ وہ افسوس سے بولا۔ ایک دیو کے جنگل میں، اب اٹھو، ساری چائے برباد کر دی، وہ منہ پر سوڑ کر بولی۔ مجھے لگا ذائقہ بڑھ گیا ہے، وہ آنکھ دبا کر بولا۔ چھپ کے درکنے کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ بختیار چلتا ہوا سامنے صوفے پہ بیٹھ گیا اور تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ آؤ خان آؤ، میں بھی کہوں میری دوسری بیوی کہاں مر گئی ہے؟ درکنے بے ساختہ اس کی بکواس پر ہنسی، چھپ کے مراد اندر داخل ہوا کافی سنجیدہ تھا۔ خان طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے بھائی، تم کیوں گریلے جیسی شکل بنا کے پھر رہے ہو؟ ابھی مرا نہیں ہوں۔ بخت، خان، وہ دونوں ایک ساتھ بولے تھے جبکہ بختیار ہنسیا۔ وہ کافی فریش تھا۔ آپ کی نظر اتروانے کے لیے ایک عالم کو لایا ہوں، کیا وہ یہاں آ جائے؟ اس نے اجازت طلب کی۔ کس چکر میں پڑ گئے ہو مراد خان؟ بختیار ہنسنے لگا اور دوسری طرف درکنے سنجیدگی سے مراد کو دیکھنے لگی۔ شاید کسی کو غلط ثابت کرنے کے لیے، کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ بختیار کے ماتھے پہ بل ڈلے اور درکنے وہیں رہ گئی، کیونکہ وہ عالم اندر آ چکا تھا اور درکنے گھبراہٹ سے برے حال میں تھی۔ معلوم نہیں وہ کیا کہے، وہ جھوٹی ثابت نہ ہو جائے۔ اسے امید نہیں تھی
بختیار اپنی بات کا اتنا پکا نکل کر اس بات کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرے گا، اور یہ اچھا ہی تھا۔ اگر وہ جان جاتا تو عالم اور اسے آسانی ہو جاتی۔ وہ عالم بختیار کو دیکھ رہا تھا۔ بختیار ہنسی رو کے اسے دیکھنے لگا اور اس نے چند چیزیں پڑھ کر وہاں سے جانے کی بات کی، اور وہ اٹھ کر باہر نکل گیا اور اس کے ساتھ مراد بھی نکل گیا، جبکہ بختیار نے ہنستے ہوئے درخنے سے کافی کا مگ لے لیا اور درخنے نے اپنے لیے چائے دوبارہ بنائی تھی۔ وہ بار بار باہر جھانک رہی تھی۔ خیریت؟ بختیار نے نوٹ کر لیا۔ کچھ نہیں، غصہ ہوں میں مراد پر۔ وہ جلدی سے خود کو سنبھال دی، اس کے سامنے ٹیبل پہ بیٹھ گئی۔ بختیار اس پر اور کس طرح جان دیتا۔ وہ آگے بڑھ کے اس کا گال چھو گیا۔ وہ ایسے بولتی اتنی پیاری جو لگ رہی تھی۔ کیا کیا ہے اس کھوتے نے؟ میری طبیعت خراب دیکھ کر اوور ہو گیا ہوگا۔ بختیار بات کی تہہ تک پہنچنے لگا۔ میری بات بھی نہیں مانی۔ وہ پھر سے بولی۔ اب بھی کان کھینچتا ہوں۔ اوئے مراد خان! بختیار کی آواز پہ وہ پھٹی پھٹی آنکھیں لیے اس کے سامنے آیا۔ مراد کی سانسیں پھول رہی تھیں۔ درخنے اور مراد کی نگاہ ملی، جبکہ مراد کو لگ رہا تھا اس کا دم گھٹ جائے گا۔ وہ بختیار کے سنے بنا ہی وہاں سے دوبارہ نکل گیا۔ وہ اپنی مرضی سے ایک عالم کو لایا تھا۔ درخنے ان کے گاؤں کے بارے میں نہیں جانتی تھی، تبھی کوئی شک نہیں تھا کہ درخنے کا اس سے کوئی لنک تھا، اور اس نے باہر نکلتے ہی وہ الفاظ کہے تھے۔ اسے کالا علم نہیں، بربادی کہتے ہیں۔ یہ کالا علم موت نہیں دے گا، موت سے برتر حال ضرور کر دے گا۔ جو بھی ہے بہت طاقتور ہے، کہہ کے وہ چلا گیا، جبکہ مراد شوق رہ گیا۔ جی خان، تم حواس باختہ کیوں پھر رہے ہو بھائی؟ بختیار اس کی اتری ہوئی شکل دیکھتا بولا، جبکہ درخنے کا اپنا دل دھڑک رہا تھا کہ وہ بھی سچ جان گیا ہے، لیکن امید نہیں تھی کہ وہ یہ سمجھا ہے بھی یا نہیں کہ اس سب کے پیچھے مورے ہے۔